جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ معزز ناظرین و حاضرین اور خواتین اسلام، آپ کے روبرو آج جس اہم عنوان کے تحت آپ سے میں خطاب کرنے جا رہا ہوں وہ ہے تقوی کی اہمیت و فضیلت۔ تقوی کا لفظ ہم اور آپ بارہا علماء کرام سے اور خطباء سے سماعت کرتے رہتے ہیں، اور قرآن مجید کی جب ہم اور آپ تلاوت کرتے ہیں تو قرآن مجید میں بھی بہت سی آیات ہیں جن میں تقوی کا تذکرہ پاتے ہیں۔ تقوی ایک شرعی لفظ ہے جس کے معنی بچنے کے ہیں، اور تقوی کے سلسلے میں 3 طرح کی ہمیں تعلیمات دی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کیا جائے، جیسا کہ تلاوت کردہ آیت مبارکہ میں اس کا ذکر ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور چاہیے کہ ہر نفس جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہے کل کے لیے اس کا جائزہ لے، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، بے شک اللہ تعالی باخبر ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور بعض آیات ایسی ہیں جن آیات میں آگ سے اور جہنم سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اس آگ سے بچو جو آگ کے کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ نہ صرف بچنے کا حکم دیا گیا بلکہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچانے کی تاکید کی گئی۔ رب العالمین کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، یعنی جہنم سے بچاؤ، اور اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے ہم اور آپ اس طرح بچا سکتے ہیں کہ ایمان لا کر اعمال صالحات انجام دیں۔ اور تیسری جو شکل ہے ڈرنے اور تقوی اختیار کرنے کے تعلق سے، وہ آخرت کے سلسلے میں ہے۔ چنانچہ آخرت کے سلسلے میں بھی بارہا بہت ساری آیتوں میں آخرت سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کہ تم اس دن سے ڈرو جس دن کے تم کو اپنے رب کی طرف لوٹایا جانا ہے، اور تمہیں یا ہر نفس کو وہ کچھ پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو وہ عمل کرے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تقوی 3 طرح کا ہے، ایک اللہ سے ڈرنا، اور دوسرے یہ ہے کہ آدمی جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچائے، اور تیسرے قیامت والے دن سے ڈر اور خوف اپنے اندر پیدا کرے۔ اگر چوتھی کوئی چیز ہے قرآن و سنت میں جس کے تقوی کی تعلیم دی گئی ہے تو وہ فتنوں سے بچنے کی تاکید ہے کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، کہ تم اس فتنے سے بچو جو تم میں ظالم ہے، خاص کر اس فتنے کا اثر صرف ظالموں کو خاص کر نہیں پہنچے گا۔ تو اس طرح سے تقوی کی تعلیم کتاب اور سنت میں دی گئی ہے۔ ایک مشہور آیت مبارکہ ہے جسے ہم اور آپ
خطبہ حاجہ اور خطبہ نکاح کے موقع پر سماعت کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا ہے، اور بہت سی آیتیں قرآن میں ایسی ہیں جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا سے ایمان والوں کو مخاطب فرمایا ہے۔ اور جو اس طرح کی آیتیں ہیں، اس طرح کی آیتوں کو پڑھ کر اہل ایمان کو چاہیے، اللہ کے بندوں اور بندیوں کو چاہیے کہ وہ ان آیات کو غور سے پڑھیں اور غور سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ایمان والوں کو خطاب فرمایا ہے۔ اور جو بھی آیتیں اس طرح کی ہیں غور سے اس لیے سننا چاہیے کہ ان آیتوں میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر یا کسی کام کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے یا کسی بات سے روکا گیا ہے۔ چنانچہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو ویسے جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ حق تقوی کی جہاں تک بات ہے کہ اس میں اکثر انسان کوتاہ ہیں اور ممکن نہیں ہے کہ حق تقوی ادا کیا جائے، اسی لیے رب العالمین نے قرآن مجید کی دوسری آیت مبارکہ میں یہ سہولت دی فاتقوا اللہ ما استطعتم، آپ اللہ سے ڈرتے رہو جتنی تمہارے اندر استطاعت اور سکت ہے۔ تو حق تقوی یہ ہے کہ آدمی اپنے مقدرت بھر، اپنی قدرت بھر اور استطاعت بھر اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بات منسوب ہے جو اس کی تفسیر میں وہ بیان کرتے ہیں، حق تقوی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اسے بھلایا نہ جائے، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لایا جائے اور ناشکری نہ کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کی جائے اور نافرمانی نہ کی جائے۔ اگر ہم اور آپ غور کریں تو یقیناً یہی حق تقوی ہمیں نظر آتا ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ ذکر کرتا رہے، اس کی نعمتوں کا شکر بجا لاتا رہے اور ہمہ وقت اس کی اطاعت اور فرما برداری کرتا رہے۔ اسی لیے بعد میں رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور ہرگز تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو، یعنی تمہاری پوری زندگی حالت اسلام اور فرما برداری کی حالت میں گزرنا چاہیے، یہاں تک کہ موت آئے تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی حالت میں موت آئے۔ تو معزز حضرات و خواتین، اس کے بعد ایک اور آیت مبارکہ ہے جس میں رب العالمین نے تاکید فرمائی ہے اہل ایمان کو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور ایک بات یہ جان لینا چاہیے کہ خود سچائی کو اگر ہم اور آپ اپنا رہے ہیں اور سچوں کے ساتھ اگر ہماری اور آپ کی زندگی گزر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اور آپ نے تقوی کی راہ کو اپنایا ہے۔ تو خود سچ بولنا اور سچوں کے ساتھ رہنا دراصل یہ تقوی اور پرہیزگاری ہے، اسی لیے سچوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فارسی کا مشہور شعر ہے، آپ سبھی جانتے ہیں، وہ مشہور شعر اسی بات کی عکاسی کرتا ہے، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، اچھوں کی صحبت آپ کو اچھا بنائے گی اور بروں کی صحبت آپ کو برا کر دے گی اور بگاڑ دے گی۔ لہٰذا تقوی یہ ہے کہ آدمی سچائی کو اپنائے اور سچوں کے ساتھ ہو جائے۔ اس کے بعد ایک آیت مبارکہ ہے جو سورہ احزاب کی ہے، جو خطبہ حاجہ کے موقع پر آپ سماعت فرماتے ہیں اور جمعہ میں بھی اس آیت مبارکہ کو سماعت کیا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور بات مناسب اور درست کرو، اس کا فائدہ ہوگا کہ اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ گناہوں کو بخشنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، تمہارے گناہوں کو چھپا دے گا، پردہ ڈال دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا یقیناً وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر لے گا۔
تو حضرات و خواتین، ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے تقوی کی تاکید فرمائی ہے۔ اسی طرح ہمیں یہ بات جان لینا چاہیے کہ تقوی کی تاکید صرف اہل ایمان کو ہی نہیں کی گئی، بلکہ اس کی تاکید اہل کتاب کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ چنانچہ سورہ نساء کی آیت مبارکہ ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، یقیناً ہم نے تاکید اور وصیت کی ہے ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی تم سے پہلے، اور تمہیں بھی تاکید کی جاتی ہے کہ تم لوگ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تو گویا تقوی یہ بہترین توشہ ہے جو بندہ مومن اپنی زندگی میں تیار کرتا ہے، جس کے ذریعے سے آخرت کی منزل کو پہنچ سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تم لوگ توشہ تیار کرو، یقیناً توشوں میں بہترین توشہ تقوی اور پرہیزگاری ہے، اور مجھ سے ڈرتے رہا کرو اے عقل والو، اے سمجھ بوجھ رکھنے والو۔ تقوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت میں اہم ترین وصیت ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام خطبوں میں فرمایا کرتے تھے، اور اسی طرح جب کسی سریے کو بھیجا کرتے یا کسی کو کسی علاقے کا حاکم اور گورنر بناتے تو اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت اور تاکید فرمایا کرتے۔ جیسے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے احادیث میں یہ بات وارد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وصیت فرمائی۔ آپ نے کہا اتق اللہ حیث ما کنت، کہ آپ اللہ کا تقوی اختیار کرو جہاں کہیں بھی رہو، چاہے تنہائی میں رہو، چاہے جماعت اور جتھے میں رہو، چاہے اندھیرے میں رہو، چاہے روشنی میں رہو، جہاں کہیں تم رہو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اور برائی کرنے کے بعد، غلطی کرنے کے بعد نیکی کرو، یہ نیکی اس غلطی اور برائی کو مٹا دے گی۔ اور ویسے بھی اللہ کا قانون ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ جب بندہ مومن نیکی کرتا ہے تو اس کی چھوٹی لغزشیں اور چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تیسری بات کی وصیت فرمائی ابو ذر غفاری اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو، اور آپ نے کہا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور آپ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیے۔ یہاں قابل ذکر ایک بات یہ بھی ہے کہ جنت کے اندر جو لوگ کثیر تعداد میں داخل ہوں گے، ان کے اسباب میں سے دو بڑے اسباب ہیں جن کی وجہ سے لوگ کثیر تعداد میں جنت میں داخل ہوں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ کس سبب سے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دو اسباب کا تذکرہ فرمایا۔ ایک سبب اللہ کا تقوی ہے، اور دوسرا سبب اچھے اخلاق اور عمدہ کردار ہیں۔ اسی لیے آپ نے کہا حسن الخلق تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا تقوی اور اچھے اخلاق یہ لوگوں کو کثیر تعداد میں جنت میں داخل کریں گے۔ اس سے متعلق ایک اہم بات یہ ہے کہ جہاں تک اللہ کے تقوی کی بات ہے تو یہ اللہ کا تقوی بندے اور اللہ کے درمیانی تعلق کا نام ہے، اور اچھے اخلاق کی جہاں تک بات ہے اس کا تعلق بندے اور بندے کے اچھے تعلقات ان کی بات ہے۔ تو گویا کہ اللہ سے بھی بندے کا اچھا تعلق ہونا چاہیے تقوی کی شکل میں، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق اور کردار کی شکل میں اچھا تعلق اور رابطہ ہونا چاہیے۔ اور سلف صالحین بھی آپس میں اسی تقوی کی آپس میں ایک دوسرے کو وصیت کیا کرتے تھے۔ یہ وصیتوں میں بہترین وصیت ہے، اور حدیث میں یہ بات بھی وارد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے 3 مرتبہ فرمایا التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، کہ تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے۔ یعنی تقوی کا مرکز انسان کا دل ہے، اسی دل سے ہر خیر و فضیلت کا صدور ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث میں فرمایا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب، یقیناً جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے،
اگر اس گوشت کے ٹکڑے میں درستگی ہوئی اور وہ گوشت کا ٹکڑا ٹھیک رہا تو سارا جسم صحیح اور ٹھیک رہے گا۔ اگر اس گوشت کے ٹکڑے میں خرابی واقع ہو گئی تو سارے جسم میں خرابی واقع ہوگی۔ خبردار، وہ گوشت کا ٹکڑا انسان کا دل ہے، اور دل کی درستگی یہ دراصل آدمی کی زندگی کی درستگی کی علامت ہے۔ اگر دل میں تقوی ہے تو اس تقوی کا اظہار انسان کے قول و کردار سے ظاہر ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی نظر تمہاری صورتوں پر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر تمہارے مالوں پر نہیں ہے، اللہ کی نظر تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال اور کردار پر ہے۔ غور فرمائیے، اس حدیث میں پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کا تذکرہ فرمایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعمال کی بنیاد دل ہے۔ آدمی کا اگر دل درست ہے تو اسی صورت میں اس سے اعمال خیر صادر ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا فرمایا کرتے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے اور اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اے اللہ، میرے نفس کو اس کی پرہیزگاری عطا فرما، اور تو نفس کو پاک کر دے، تو سب سے اچھا پاک کرنے والا ہے، تو ہی نفس کا ولی اور اس کا مولا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا فرماتے، جیسے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا اہتمام فرماتے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ تو گویا اس دعا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کے ساتھ تقوی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی اور فرمایا، اے علی، آپ یہ دعا پڑھا کرو، اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ تو مجھے ہدایت دے اور مجھے ٹھیک کر دے اور مجھے درست کر دے۔ تو حضرات و خواتین، آپ نے تقوی کی اہمیت پر یہ تمام تفصیل سماعت فرمائی۔ اب آپ یہ جاننا چاہیں گے کہ تقوی کہتے کسے ہیں، تقوی کی حقیقت کیا ہے۔ اس سلسلے میں علماء کرام کے بہت سارے اقوال ہیں۔ تقوی دراصل اوامر کی بجا آوری اور نواہی سے اجتناب، ایمان اور احتساب کی نیت سے انجام دینا، یہ تقوی ہے کہ آپ اللہ کے احکام پر عمل کر رہے ہیں، اللہ کی منع کردہ باتوں سے رک رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی بجا آوری اور آپ کا رک جانا یہ ایمان کی وجہ سے ہو اور اللہ تعالیٰ سے اجر پانے کی نیت سے ہو۔ اس سلسلے میں ایک بہت ہی جامع تعریف علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کی گئی ہے۔ وہ یہ تعریف کرتے ہیں، التقوی ہی فعل ما امر اللہ بہ وترک ما نہی اللہ عنہ، کہ تقوی نام ہے اس کام کو انجام دینے کا جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور اس کام کو چھوڑنے کا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اور ایک بہت ہی جامع تعریف تقوی کی جس عالم نے کی ہے اور جس مشہور تابعی نے کی ہے، وہ طلق بن حبیب رحمہ اللہ ہیں۔ انہوں نے بڑی اچھی تعریف کی ہے اور کہا، التقوی ان تعمل بطاعت اللہ علی نور من اللہ ترجو ثواب اللہ۔ تقوی یہ ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت کریں اللہ تعالیٰ کی طرف سے روشنی کی بنیاد پر، یعنی ایمان کی بنیاد پر، اور آپ جو اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں اللہ سے ثواب پانے کی نیت سے کریں، یعنی احتساب کی وجہ سے کریں۔ اور تقوی یہ ہے کہ آپ اللہ کی نافرمانی کو چھوڑیں اللہ کی طرف سے نور اور روشنی کی بنیاد پر، اللہ تعالیٰ کے عقاب اور سزا سے ڈرتے ہوئے۔ تو یہ تقوی کی تعریف اور اس کی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ ایک شاعر نے بھی تقوی کی تعریف بڑے اچھے پیرائے میں بیان کی ہے، خل الذنوب صغیرہا وکبیرہا ذاک التقی واصنع کماش فوق ارض الشوک یحذر ما یرى لا تحقرن صغیرۃ ان الجبال من الحصى، کہ تم گناہوں کو چھوڑ دو، گناہ چھوٹے ہوں کہ بڑے ہوں، اسی کا نام تقوی اور پرہیزگاری ہے، اور اپنے آپ کو تم ایسے کر لو
کہ گویا کانٹے والی زمین پر چلنے والے ہو، جس طرح سے کانٹے والی زمین پر بچ بچا کر چلتے ہو، اس طرح اپنی حالت بنا لو، اور ہرگز آپ چھوٹے گناہ کو حقیر نہ جانو، اس لیے کہ پہاڑ جو بنتے ہیں یا پہاڑ جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے کنکر اور پتھر سے مل کر بنتے ہیں، تو لہٰذا چھوٹے گناہوں کو حقیر نہیں جاننا چاہیے۔ چھوٹے گناہ اگر لگاتار کیے گئے تو وہ پہاڑ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ تقوی کے تعلق سے اور بہت ساری باتیں ہیں، میں چند اہم باتیں آپ کے سامنے گوشے گزار کیے دیتا ہوں۔ تقوی کے سلسلے میں ایک بات جان لیجئے کہ متقی کون ہیں۔ عام طور پر معاشرے میں جو مفہوم پھیلا ہوا ہے وہ مفہوم کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ تقوی والے لوگ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت سورہ یونس میں فرمائی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار یقیناً اللہ کے اولیاء وہ ہیں کہ ان پر کوئی خوف نہیں ہے، کوئی اندیشہ نہیں ہے، اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ ان کی ایک پہچان اللہ کے اولیاء کی یہ ہے کہ ہمیشہ ان کی زندگی حزن و ملال سے اور خوف و خطر سے پاک ہوتی ہے۔ اور یہ کون ہے اللہ کے اولیاء؟ اس کی وضاحت خود اللہ تعالیٰ نے فرمائی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے اولیاء وہ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے رہے۔ تو ایمان والے متقی لوگ اللہ کے اولیاء ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان اولیاء کے سلسلے میں فرمایا، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں۔ تو دنیاوی زندگی میں انسان کی زندگی بہت ساری خوشخبریاں اسے ملتی رہتی ہیں، اور تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے لیے دنیاوی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں خوشخبری ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلوں اور اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ یہ اٹل بات ہے کہ جو بھی اللہ کے اولیاء ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی میں، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور سچی بات یہی ہے کہ جنت کا داخلہ اور جہنم سے بچا لیا جانا یہ سب سے بڑی آخرت میں کامیابی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور مقام پر فرمایا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو جہنم سے دور رکھا گیا، بچا لیا گیا اور جنت میں داخلہ مل گیا، ایسے آدمی کو بہت بڑی کامیابی حاصل ہو گئی۔ اور قابل ذکر بات یہ بھی ہے کہ تقوی کی وجہ سے انسان کو عزت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں فرمایا، یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں سے خطاب کر کے فرمایا، اے لوگو، یقیناً ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، یعنی آدم و حوا علیہم السلام کی طرف اشارہ ہے یا یہ کہ انسان کے ماں باپ کی طرف اشارہ ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ آدم و حوا علیہم السلام کی طرف اشارہ ہے۔ اور ہم نے تم کو بہت سے قبیلوں اور کنبوں میں بنا دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یہ کنبے، یہ قبیلے، یہ خاندان، یہ خاندانی نسبتیں، یہ سب کے سب پہچان اور تعارف کے لیے ہیں۔ یقیناً تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ تو حضرات و خواتین، ایک بات ہمیں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر ایام تشریق کے دوران آپ نے صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت سے مخاطب کر کے فرمایا تھا، یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد و ان اباکم واحد، اے لوگو خبردار، یقیناً تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی، کہ کسی عربی کو کوئی برتری حاصل نہیں ہے کسی عجمی پر یعنی غیر عربی پر، اور نہ کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت اور برتری حاصل ہے، اور نہ کسی سرخ رنگ والے کو کسی کالے رنگ والے پر، اور نہ کسی کالے رنگ والے کو کسی سرخ رنگ والے پر۔ اگر برتری حاصل ہے تو تقوی کے ذریعے سے برتری حاصل ہے۔ تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں اپنے
جو آدمی تقوی ہے تو تقوی کو اختیار کرنے کی وجہ سے آسمان و زمین سے اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ فرمایا اور کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر یقیناً گاؤں والے ایمان لائے ہوتے اور تقوی کو اختیار کیے ہوتے تو ہم ان کے اوپر برکتیں کھول دیتے، برکتوں کے دروازے کھول دیتے آسمان اور زمین سے، لیکن گاؤں والوں نے تکذیب کی، نبی کی بات کو جھٹلایا، تو ہم نے ان کی گرفت کی ان کے کرتوت کی وجہ سے۔ تو اس آیت مبارکہ میں آپ غور فرمائیے کہ ایمان اور تقوی کو اتنی اہمیت دی گئی کہ اگر گاؤں والے اور قریے والے ایمان لا کر تقوی کو اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ آسمان و زمین سے برکتوں کی بارش برسائے گا۔ اور اسی طرح سے یہ خاص بات تقوی اور پرہیزگاری کی یہ ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اعمال صالحات کو، قربانی اور نذرانوں کو قبول فرماتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ حابیل و قابیل کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا۔ حابیل کی بات کو اللہ نے قرآن میں نقل فرمایا، جبکہ حابیل نے کہا اور حابیل کا نذرانہ قبول ہوا تو قابیل کے سامنے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نذرانے کو، نیک عمل کو اہل تقوی سے قبول فرماتا ہے۔ اور رب العالمین نے قرآن میں اس بات کا بھی تذکرہ فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو ہرگز قربانیوں کا، اونٹ کے جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا اور نہ ان کا خون پہنچتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کو تمہاری جانب سے کوئی چیز پہنچتی ہے تو تمہارا تقوی ہے، جذبہ ایثار ہے اور اخلاص ہے۔ تو حضرات و خواتین، تقوی کے بہت سے فائدے ہیں، دنیاوی فائدے بھی ہیں، اخروی فائدے بھی ہیں۔ ان فائدوں میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جو آدمی متقی ہوتا ہے، جو فرد متقی ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی معیت اور نصرت حاصل ہوتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ ہے اور احسان اور بھلائی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور تقوی کی وجہ سے سب سے بڑی دولت جو متقیوں کو ملتی ہے اور خالص ایمان رکھنے والوں کو ملتی ہے، وہ دولت حق و باطل میں فرق کرنے کی دولت اور سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرقان عطا کرے گا، یعنی ایک بہت بڑی نعمت، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت تمہیں اللہ تعالیٰ عطا کرے گا اور تم سے تمہاری برائیوں کو مٹا دے گا اور تمہارے لیے بخشش کا انعام عطا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا فضل والا ہے۔ اور تقوی کی وجہ سے انسان کی ہر پریشانی دور ہوتی ہے۔ اور آپ کو یہ جان لینا چاہیے، سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے طلاق کے احکام کو بیان کرتے ہوئے اس آیت مبارکہ کا تذکرہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو آدمی اللہ سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکالے گا اور اسے رزق ایسے دے گا کہ اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا۔ یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی طلاق صحیح طریقے پر دے، ایک مجلس میں پاکی کی حالت میں، ازدواجی تعلقات کے بغیر اگر آدمی طلاق دیتا ہے اور طلاق دے کر اپنی مطلقہ بیوی کو جو معلق ہے وقتی طور پر، اسے اپنے گھر ہی میں رکھتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ ایسے ڈرتے ہوئے طلاق دینے والے شخص کی مشکل کو اللہ آسان کرتا ہے۔ تو اسی بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو آدمی اللہ سے ڈرے گا طلاق دینے کے مسئلے میں تو اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا۔ وہ راستہ کیا نکل سکتا ہے؟ وہ راستہ یہ نکل سکتا ہے کہ طلاق دینے والا شرعی طلاق اگر دے دے، سنی طلاق دے تو اسے رجوع کرنے کا موقع ملے گا اور اسے رزق ایسے دے گا کہ اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا۔
اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کی وجہ سے بندہ مومن کو علم نافع حاصل ہوتا ہے اور عمل صالح کی توفیق ملتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ تمہیں علم سکھائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور جو آدمی اپنی زندگی میں پریشانیوں کا حل چاہتا ہے، معاملات میں آسانی چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے، اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے معاملے کو آسان کر دے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی اپنے دشمن کے مکر سے، مکاری سے، سازش سے بچنا چاہتا ہے تو ایسے شخص کے لیے بھی تقوی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ ہے کہ اور اگر تم صبر کر لو اور تقوی کو اختیار کرو تو تمہیں لوگوں کا مکر اور ان کا قید کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ کے وہ لوگ کرتے ہیں اس کو گھیرے میں لینے والا اور اس کا احاطہ کرنے والا ہے۔ اور تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے آخرت میں کامیابی حاصل ہوگی، اور صحیح بات یہ ہے کہ جنت جو تیار کی گئی ہے ایمان والوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، یقیناً تقوی والوں کے لیے ان کے پاس نعمتوں، ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنتیں ہیں۔ اور اللہ رب العالمین کا فرمان ہے والآخرۃ عند ربک للمتقین، کہ آخرت آپ کے رب کے پاس اہل تقوی کے لیے ہے، متقیوں کے لیے ہے۔ ایک حدیث اس موقع پر بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ حدیث یہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من اکرم الناس، اے اللہ کے رسول یہ فرمائیے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ باعزت کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقاہم، لوگوں میں جو سب سے زیادہ تقوی کی راہ کو اختیار کرنے والے ہیں یہ لوگوں میں سب سے زیادہ باعزت ہیں۔ تو صحابہ نے کہا لیس عن ھذا نسألک، اے اللہ کے نبی ہم آپ سے یہ سوال نہیں کرنا چاہتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ یہ جانو کہ سب سے زیادہ لوگوں میں خاندانی لحاظ سے باعزت کون ہے؟ تو آپ نے کہا فیوسف نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن خلیل اللہ، تو سب سے زیادہ لوگوں میں باعزت حضرت یوسف علیہ السلام ہیں جو اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور اسحاق علیہ السلام اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تو گویا کہ یہ خود حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے والد، ان کے دادا، ان کے پردادا، یہ سب یہ جو سلسلہ ہے یہ نبیوں کا سلسلہ ہے۔ اگر انسانی برادری میں سب سے زیادہ نسب کے لحاظ سے کوئی باعزت ہے تو یوسف علیہ السلام ہے۔ صحابہ نے کہا ہم اس کا بھی آپ سے سوال نہیں کرنا چاہتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَعَن مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِّ، کہ کیا تم لوگ عرب کے خاندانوں کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہو مجھ سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا یا اذا فقہوا، لوگوں میں بہتر وہ ہیں جو جاہلیت میں بہتر اور اچھے تھے، اور وہ اسلام اب لا چکے ہیں تو وہ بہتر اور اچھے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں۔ تو اس حدیث اور اس واقعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ عزت پانے والے اہل تقوی ہیں اور پرہیزگار لوگ ہیں۔ اور اسی طرح تقوی کے سلسلے میں جو ایک اہم نقطہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں آخر میں، وہ یہ ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل اللہم اہدنی وسددنی، اے علی آپ کہا کرو اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ تو مجھے ہدایت دے اور مجھے درست کر دے، سیدھے راستے پر چلا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے، زید بن ارقم اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والبخل والحرم وعذاب القبر، اے اللہ بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں عاجزی سے، سستی سے، بخیلی سے، کھوسٹ پن سے اور قبر کے عذاب سے۔ اسی دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہا کرتے، اللہم آتی نفسی تقواہا زکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ تو ہمیں تقوی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ آج ہم اور آپ جن فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں، ان تمام ہی فتنوں سے بچنے کے لیے تقوی کی راہ کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم تقوی کی راہ کو اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر مہربانی کرے گا۔ اور ایک بات یہ جان لیجئے کہ تقوی کی وجہ سے اللہ تعالی مہربانی فرماتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ برکت والی کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن مجید ایک بہت ہی بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے۔ اس کتاب کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اگر ہم اور آپ اللہ رب العالمین کا رحم و کرم چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ تقوی کی راہ کو اختیار کریں، اہل ایمان کے طریقہ کار کو اپنائیں اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ رب کریم ہمیں تقوی کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے جائز مرادوں کو پوری فرمائے اور ہماری ساری پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ اور خصوصاً ہمیں اپنے ملک میں امن و امان کے سلسلے میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے شہروں میں اور ہمارے ملک میں، عالم اسلام میں امن و امان کی فضا پیدا کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔